روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لے، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہے اور آنکھ نہیں کھلی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام کہہ پکارے، مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمراز آپ کو ٹھیک وقت اٹھا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کہیں، اور پھر نہ جائے تو جب اسے مار دے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلایا کرے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور اسے نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ ملا کر کھانے سے دوسرے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپیہ واپس دے دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے پہ چلنے سے ہوتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا کم کر دو۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت سے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں پر اڑے گا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹے گا۔ جنت میں ایک نہر ہے، جو شخص اس کی آواز سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قول ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا رہتا ہے۔ شہد ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوگی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہوگا شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے ڈستا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اسے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و بریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورے کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبر پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔
सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मखरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। ज़िना एक क़र्ज़ है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के दांतों और मसूड़ों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकलते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता करेगा, चाहे वो बिस्तर में ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्गी का, इस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, इस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। खड़े होकर शलवार पहनना संग दिल बना देता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशुरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क़ अल्लाह पाक दे देता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़िए। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमज़ोर हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सुनने से बरस, जुनून, जुज़ाम से महफूज रहेंगे। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी निगाहों को बचाए रखें। रात को अगर तहज्जुद के लिए आँख ना खुली तो इशा के बाद 2 रकात तहज्जुद पढ़ लिया करें। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। हक करने वाले को मौत के वक्त कलीमे तैयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलीमे तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह इसे मौत के वक्त कलीमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाल्लाह कहा करो, नज़र बस से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे, सबसे पहले सूरह यूसुफ याद करें, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगी। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से मुअस्सर है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाए और हमें हर बला से, हर वबा से हमारी हिफाजत फरमाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल इस्लामिक उर्दू इंडिया को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।